رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ بالکل، بلکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ اس لیے آج ہم کچھ صحیح احادیث پر روشنی ڈالیں گے۔ حدیث نمبر 1، ابو داؤد 730۔ عبداللہ حمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمرو بن عطا نے خبر دی ہے کہ میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ کیسے؟ اللہ کی قسم، آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجیے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کر لیتے۔ پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور رکوع میں پیٹھ اور سر سیدھا رکھتے، سر کو نہ جھکاتے اور نہ ہی پیٹھ سے بلند کرتے۔ پھر اپنا سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ سیدھا ہو کر انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ پھر زمین کی طرف جھکتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پیر کو موڑتے اور اس پر بیٹھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو نرم رکھتے اور دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے۔ پھر جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ جب اس سجدے سے فارغ ہوتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو اپنے بائیں پیر کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، آپ نے سچ کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستوں، یہ تھی ابو داؤد کی حدیث۔ اس حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے متعلق چند احادیث۔ حدیث نمبر 2، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 1، صفحہ 391۔ حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ اس حدیث میں ایک باب باندھتے ہیں۔ ان میں سے چند حوالے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، محمد بن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن اعراض کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ، یعنی یہ اس پر رکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ سعید بن جبیر اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ کو کھول دیا اور پھر واپس آ گئے۔ حوالہ نمبر 3، محمد بن ابی شیبہ 235 ہجری اپنے مجموعہ حدیث میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن یزید سے منقول ہے کہ اس نے کہا، میں نے سعید بن مسیب کو نماز میں ہاتھ باندھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔
حوالہ نمبر 4۔ حسن یونس سے مروی ہے کہ حسن بصری اور مغیرہ سے روایت ہے کہ ابراہیم نخعی نماز میں دونوں ہاتھ کھول کر سیدھا رکھتے تھے۔ حوالہ نمبر 5۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 159 میں بیان کرتے ہیں، نمازی قیام کے اندر اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندھے گا۔ امام حسن بصری اس طرح کیا کرتے تھے۔ حوالہ نمبر 6۔ شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 590۔ امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا فرض میں مکروہ اور نفل میں جائز ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی احادیث۔ مزید صحیح احادیث کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔